کیا آپ جانتے ہیں کہ محرم کے روزوں خاص طور پر 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کے روزے کی بہت فضیلت ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے بعد افضل روزے اللہ تعالیٰ کے مہینہ محرم الحرام کے ہیں۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاشورہ کے دن کا روزہ مجھے اللہ کے کرم پر امید ہے کہ پچھلے سال کا کفارہ بنا دے گا۔ سیدنا سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کو صبح صبح مدینہ شریف کے آس پاس کی ان بستیوں میں جن میں انصار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین رہتے تھے، یہ اطلاع بھجوائی کہ جن لوگوں نے ابھی کچھ کھایا پیا نہیں وہ آج کے دن روزہ رکھیں، اور جنہوں نے کچھ کھا پی لیا ہے وہ بھی بقیہ دن بھر کچھ نہ کھائیں بلکہ روزہ داروں کی طرح رہیں۔ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں، 4 اعمال ایسے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا: یوم عاشورہ کا روزہ، عشرہ ذو الحجہ کے 9 روزے اور ہر ماہ کے 3 روزے، اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں یعنی سنت فجر۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دن ہے جس کی تعظیم یہودی اور عیسائی کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہم آئندہ سال اس دنیا میں رہے تو 9ویں محرم الحرام کا روزہ بھی رکھیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا تو ان سے فرمایا، یہ کیسا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اور اس کے پیروکاروں کو غرق فرما دیا تھا۔ بعد ازیں جب یہ دن آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شکرانے میں اس دن کا روزہ رکھتے، اور ہم بھی رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سماعت فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت زیادہ قریب ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ خود بھی رکھا اور اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کے ساتھ 9 محرم کے روزے کو ملانے کی خواہش کا اظہار کیا تاکہ یہود سے مشابہت نہ ہو۔ کوشش کیا کریں کہ 10 محرم کا روزہ ضرور رکھیں کہ گناہوں کا کفارہ بھی ہے، اور جان بوجھ کے روزہ چھوڑنا اچھی بات نہیں، مگر ساتھ میں 9 یا 11 کا روزہ بھی ملا لے۔ اے اللہ، ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہوں اور جن سے تو راضی ہو جائے۔ آمین۔